أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، سورہ یاسین کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو ہر مسلمان پڑھنے کو چاہتا ہے اور مرحوم کے لیے ایصال ثواب کے لیے یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں. اسی طرح سے قریب الموت آدمی کے لیے بھی، جو آدمی موت کے قریب ہوتا ہے، اس کے پاس بھی سورہ یاسین کو پڑھا جاتا ہے. کیونکہ قرآن مجید کا پڑھنا چاہے سمجھ کر ہو یا بغیر سمجھے ہو، فائدے سے خالی نہیں ہے. لیکن اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو اس میں اور فائدہ ہوتا ہے. اس لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ وہ صورتیں جن کو عامتاً لوگ زیادہ پڑھتے رہتے ہیں، اس کی تفسیر ہو، اس کی وضاحت ہو کہ اللہ رب العزت ان آیات میں کیا بیان فرما رہے، اس کی فضیلت کیا ہے، ان صورتوں کے پڑھنے سے دنیاوی اور اخروی کیا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے میں نے چاہا کہ آپ حضرات کے سامنے سورہ یاسین کی تفسیر کی جائے. چنانچہ احادیث شریفہ کے اندر اس سورت کی بڑی فضیلت آئی ہے. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ یاسین فی لیلۃ اصبح مغفورا، جس آدمی نے رات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی، وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ اس کی مغفرت کی جا چکی ہوگی. ومن قرأ حامیم التی یذکر فیہا الدخان، اور جو آدمی سورہ دخان کو پڑھے گا، سورہ دخان کو پڑھے گا تو اصبح مغفورا لہ، اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی. 25ویں پارے کے اندر یہ سورہ دخان ہے. تو جو آدمی اس کو پڑھے گا اللہ اس کی بھی مغفرت کر دے. اب دیکھیے سورہ یاسین لوگ کتنا پڑھتے ہیں، اب ان کو یہ فضیلت معلوم نہیں ہے. بہت زیادہ روایات وارد ہوئی. حضرت جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی رات کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے. اسی طرح سے حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البقرۃ سنام القرآن وذروتہ، سورہ بقرہ جو بڑی لمبی سورت ہے، کہا وہ قرآن کا کوہان ہے اور بڑی اس کی اونچائی ہے. قرآن مجید کے اندر بڑا اونچا مقام ہے سورہ بقرہ کا. جب وہ نازل ہوئی تھی تو اس کے ساتھ ہر آیت کے ساتھ 80,000 فرشتے
بلکہ 80 فرشتے نازل ہوئے اس کے ساتھ ساتھ. اور لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے عرش کے نیچے سے اس کو نکالا ہے. اور یاسین یہ قرآن کا دل ہے. جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کے ارادے سے پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائے. دوسری ایک بات یہ ہے اقرؤوها علی موتاکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے اوپر سورہ یاسین پڑھا کرو. آدمی دنیا سے جا رہا ہے، سکرات کے عالم میں ہے، کہا گیا کہ وہاں سورہ یاسین کو پڑھو تاکہ روح کے نکلنے میں آسانی ہو. اور دوسری ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوَدِدْتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْ أُمَّتِي، میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے ہر انسان کے دل میں سورہ یاسین ہو. کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی اپنی خواہش ظاہر فرمائے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کے ہر انسان کے دل کے اندر سورہ یاسین ہو. اسی لیے اس سورت کے نام بھی بہت زیادہ ہیں، جس کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے، شرافت ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے، اس کے نام بھی زیادہ ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سورہ یاسین کو تورات میں معمہ کہا گیا. معمہ، جو اس کو یاد کرے گا، اس کے ساتھ تعلق رکھے گا، اس کو دنیا اور آخرت کی خیر ملے گی، اور دنیا اور آخرت کی مصیبتیں اس سے دور کرے گی، اور آخرت کی جو پریشانیاں ہوگی اس کو دفع کرے گی. اس کو دافعہ بھی کہتے ہیں، قاضیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ سورہ یاسین کے یاد رکھنے والے، سورہ یاسین کے پڑھنے والے سے ہر برائی کو دور کرتے، یہ سورت دور کرتے. ایک اور روایت میں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبر والدیہ او احدہما فی کل جمعۃ، جو آدمی اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے، قبر پہ جاوے، یا دونوں میں سے جو ایک گزر گیا ہو اس کی قبر پر جاوے. کب جاوے؟ فی کل جمعۃ، ہر جمعہ میں جاوے، ہر جمعہ کے دن جاوے. تو کیا فضیلت ہوگی؟ جاوے اور ان کے پاس سورہ یاسین پڑھے تو سورہ یاسین کے ہر حرف کے بدلے میں مغفرت ہوگی. اب ہم نے تو کیا سمجھ لیا؟ 15ویں شعبان کو جانے کا، بس وہی ایک کام. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہر جمعہ کو جو جاوے، کیا دیر لگتی ہے پڑھنے میں؟ 5 منٹ لگتے. کہ آدمی اس کو عمل بناوے، جو کرنے کا کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ یہ کرو، اس کو اختیار کرو. اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی روزانہ ہر رات یاسین شریف پڑھنے کا عادی ہو، وہ جب مرے گا تو شہادت کی موت مرے گا، اللہ اس کو شہادت کا مقام دے گا. دوسری ایک روایت ہے کہ جو آدمی دنیا سے جا رہا ہو، اس کے پاس اگر سورہ یاسین پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت کے مراحل کو آسان فرما دے. دیکھا گیا ہے یہ بھی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو کوئی ضرورت پیش آوے اور اپنی ضرورت سے پہلے حاجت کے سامنے سورہ یاسین کو پیش کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پوری کرے گا. حضرت ابو جعفر محمد بن علی فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے دل میں سختی ہو، جس کا دل سخت ہو جاتا ہو، بہت سارے دل ایسے ہوتے ہیں کہ بہت نرم ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ رو دیتے، لیکن بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے سخت ہوتے ہیں، بہت سخت ہوتے ہیں.
اگر کسی آدمی کا دل ایسا سخت ہو گیا ہو کہ کوئی چیز اس کے دل میں اثر نہ کرتی، ایسے آدمی کو چاہیے کہ کسی پیالے کے اندر، پلیٹ کے اندر سیفرون کے ذریعے سورہ یاسین کو لکھے اور پھر اس کو پانی سے دھو کے پی جاوے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دے گا۔ اور حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پاگل تھا، اس پاگل کے اوپر آپ نے سورہ یاسین پڑھی، اللہ نے اس کو افاقہ کر دیا، اچھا کر دیا۔ حضرت یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے گا وہ شام تک خوشی میں رہے گا، فرحت میں رہے گا، اور جو شام کو پڑھے گا وہ صبح تک راحت میں اور خوشی میں رہے گا۔ اب دیکھیے اتنی ساری فضیلتیں، ہم لوگ یاسین تو پڑھتے ہیں، سورہ یاسین، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اتنی ساری فضیلتیں ہیں۔ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے۔ کیا؟ ہارٹ۔ انسان کا ہارٹ فیل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب کہ انسان کی باڈی کے اندر ہارٹ کا مقام بہت اونچا ہے، اس کی زندگی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، تو پھر سورہ یاسین کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو امام ترمذی اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ گاڑی کا دل کیا ہوتا ہے؟ انجن ہے، گاڑی کا دل انجن ہوتا ہے، انجن گڑبڑ تو گاڑی گڑبڑ کا۔ قرآن کا بھی دل ہے، وقلب القرآن یاسین، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ من قرأ یاسین کتب اللہ لہ بقراءتها قراءۃ القرآن 10 مرات، جو آدمی سورہ یاسین کو پڑھے گا تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ کتنا ثواب دے گا؟ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا۔ آپ کہو کہ پھر پورا قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یاسین ہی پڑھتے رہو۔ ارے بھائی، یاسین پورا قرآن پڑھنے کے اندر 1 مرتبہ تو یاسین آئے گی، لیکن اس کو پڑھنے میں جو وقت لگے گا، آپ کی زبان استعمال ہوگی، آپ کا دل، دماغ، نگاہ استعمال ہوگی، یہ سب نیکیوں میں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی 1 مرتبہ صرف سورہ یاسین پڑھتا ہے اور اس کا ثواب دوسرے کو دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، اس کو سورہ یاسین پڑھنے کے بدلے میں اللہ 10 قرآن پڑھنے کا ثواب دے دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو قرآن کا دل کہا، کیا مطلب قرآن کا دل؟ بعض علماء کرام فرماتے، ابن ملک فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کا کوئی دل ہوتا تو یہ دل کے جگہ پہ سورہ یاسین، اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی سورت ہے، اس میں 5 رکوع اور 83 آیت ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس میں ایسی دلیلیں بیان کی ہیں اس سورت کے اندر، اور ایسے علوم بھرے ہیں اس کے اندر، دقیق معنی بھرے ہیں، اور اس میں وعیدیں بھی ہے جو سب سے زیادہ فائق ہیں۔ یعنی اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی مضبوط باتیں بیان فرمائی ہے، اس لیے اس کو قرآن کا دل کہا۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ مرنے والے پر سورہ یاسین پڑھنے سے کیوں اثر ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ علماء کرام نے اس کی کئی وجہیں لکھی۔ دیکھو، جب آدمی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، اس وقت اس کا بدن بہت کمزور ہو جاتا ہے، سارے اعضاء اس کے کمزور پڑ جاتے ہیں،
اگر کوئی مضبوط رہتا ہے تو دل رہتا ہے. انسان جب دنیا سے جاتا ہے، قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، یہ پنڈلیاں ایسی کھڑی ہوتی ہے، ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے، پورا بدن آدمی کا اکھڑ جاتا ہے، پورے بدن میں سے روح کو نکالا جاتا ہے، تب جا کے وہ آدمی مرا ہوا کہلاتا ہے. تو پورا بدن کمزور ہے. اگر کوئی پاورفل ہے تو اس کا دل ہے، اور یہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جب اس کے اوپر سورہ یاسین کو پڑھا جائے گا تو پھر اس کے دل کی طاقت اور بڑھے گی. جب دل کی طاقت بڑھے گی تو اس کا اللہ کو ماننا وہ بھی مضبوط ہوگا، اللہ پر یقین بھی مضبوط ہوگا. بھئی ایک آدمی نے دنیا میں تو سنا ہے کہ موت آنا ہے، ایک مرتبہ کئی دفعہ اس نے سنا تھا کہ فرشتے روح نکالنے آئیں گے، مجھے اللہ سے ملنا ہے، یہ سب باتیں اس کے دل کے اندر تو تھی. لیکن جب یہ سورت پڑھتا ہے تو دل اور مضبوط ہوتا ہے، اور یہ جتنے بھی عقائد ہے اس کے اوپر اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے. تو اس کا دل نور ایمان سے روشن ہوتا ہے، اس کی بصیرت بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ سورہ یاسین کو پڑھو تو مرنے والے کو راحت پہنچے اور اس دنیا سے وہ آسانی سے جائے. دوسری ایک وجہ قرآن مجید کا دل اس کو کہنے کی، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہنے کی ایک وجہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ آدمی کا ایمان اس وقت صحیح ہوتا ہے جبکہ آخرت کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح ہو. مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہونے اور ہماری زندگی کے کیے ہوئے اعمال کا حساب کتاب ہونا، اس کے بارے میں صحیح عقیدہ ہوگا تب آدمی کا ایمان صحیح ہوتا ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو بہت اچھے طریقے سے واضح کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے حاضری ہوگی، جس کو حشر اور نشر کہتے ہیں. دوسری ایک بات یہ ہے کہ علماء کرام نے یہ بھی لکھا، ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ دل بدن کا امیر ہے، اسی طرح سے سورہ یاسین ساری سورتوں کی امیر ہے، ہیڈ ہے. قرآن مجید کے اندر جتنا کچھ ہے سارا اس میں ہے. امام حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس سورت میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اور یہ تین عقیدے بہت ضروری ہے. جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے سارے نبیوں نے اس کی دعوت دی. وننس، پھر پروفیٹ ہوڈ اور ہیئر آفٹر، توحید، رسالت اور آخرت، یہ تینوں کی دعوت، اور یہ تینوں چیزیں اس صورت کے اندر پائی جاتی ہے. اس لیے اس کو قرآن کا دل کہا گیا. اور واقعات کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو اس صورت کے اللہ رب العزت نے ایسے ایسے چمتکار دکھائے. شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہو گیا. شیخ اکبر رحمت بڑے آدمی ہیں، بہت بیمار ہو گئے. اس بیماری میں مجھ پر بے ہوشی چھا جاتی تھی، بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے تو مجھے مردہ کی طرح سمجھ لیا تھا. اس حالت میں وہ فرماتے کہ میں نے دیکھا بہت ہی زیادہ ڈراؤنا اور بھیانک خطرناک منظر دیکھا، جس کے اندر بری بری شکلیں تھیں اور وہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہتے تھے. دیکھا کہ ایک آدمی نمودار ہوتا ہے، سامنے آتا ہے اور وہ چمکدار اس کا چہرہ تھا، اس نے سب کو بھگا دیا. میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی تو کون ہے؟ تو کہا کہ میں سورہ یاسین ہوں، تجھ سے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں. فرماتے ہیں کہ جب مجھے ہوش آیا
اس بیماری کے اندر جب ہوش آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد صاحب سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. میری آنکھیں کھلتی ہے اور انہوں نے سورہ یاسین کو ختم کیا. میں نے جو کچھ بھی مشاہدہ کیا تھا وہ میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ میں نے ابھی ابھی اس بے ہوشی کے عالم میں یہ دیکھا. پھر میں نے یہ حدیث پڑھی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا, اقرؤوا علی موتاکم یاسین, تم اپنے مردوں کے اوپر سورہ یاسین کو پڑھو. بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت جنت کے اندر جنتیوں کو سورہ یاسین سنائیں گے. جب جنت میں لوگ پہنچ جائیں گے تو اللہ رب العزت دیدار کروائیں گے اور فرمائیں گے تم نے دوسروں سے تو بہت سن لیا, آج وقت آ گیا ہے کہ اب مجھ سے سنو. پھر اللہ رب العزت سورہ فاتحہ, سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین سنائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو لوگ سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی کچھ سنائی نہیں. ایسا لگے اللہ رب العزت کلام سنائے, اس میں سورہ یاسین کا تذکرہ ہے. اور امام یافی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ایک مردے کو دفن کیا گیا, دفن کے بعد قبر کے اندر مار کی آواز آ رہی ہے, تو کسی کو پیٹا جا رہا ہے اور چلانا پایا جا رہا ہے, شور اٹھ رہا ہے. دیکھیے کیا ہے کہ قبر میں سے کالا کتا نکلتا ہے اور ایسا بھاگا, چلاتا جا رہا ہے اور بھاگ رہا ہے. تو اس آدمی نے جس نے سنا تھا اس نے اس کتے سے پوچھا کہ بھئی یہ مار تجھے پڑ رہی تھی یا مردے کو پڑ رہی تھی؟ کہا کہ شخص میں اس مردے کا عمل ہوں, میں نے اس کے پاس سورہ یاسین پائی جو میرے اور اس کے درمیان حائل ہو گئی. میں اس مردے کا برا عمل تھا, اب میں برا عمل تھا تو اس کو عذاب کے لیے پہنچا ہوا تھا, لیکن سورہ یاسین کو میں نے پایا تو مجھے بھاگنا پڑا. میرے بھائیو, اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر بہت سارے علوم رکھے اور اس کی قرات میں فائدے بھی بہت ہیں. نزہۃ المجالس کے اندر لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ علی تم اکثر اوقات سورہ یاسین پڑھا کرو, زیادہ سے زیادہ سورہ یاسین کو پڑھا کرو, اس لیے کہ اس میں 10 برکتیں رکھی ہے. ایک یہ ہے کہ جو بھوکا آدمی اس کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کا پیٹ بھر دیتا ہے, اور جو پیاسا آدمی اس کو پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیاس بجھا دیتا ہے. ننگا آدمی پڑھتا ہے اللہ اس کو کپڑے پہناتا ہے, اور اگر جو کنوارا آدمی جس کی شادی نہ ہوئی ہو یا نہ ہوتی ہو اگر وہ اس سورت کو پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شادی کرا دیتا ہے. جو آدمی خوف رکھتا ہو, کسی سے ڈرتا ہو, بعض لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ کانپتے رہتے, اس کو سورہ یاسین پڑھنا چاہیے, بار بار پڑھتے رہنا چاہیے, اس سے آدمی بے باک و نڈر ہو جاتا ہے. اگر کوئی خدا نہ کرے قیدی ہے جیل میں, اگر سورہ یاسین پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی رہائی کرے گا. اگر مسافر سفر میں پڑھے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. کوئی چیز گم ہو جائے اللہ رب العزت سورہ یاسین کی برکت سے وہ چیز ملا دیتے. اور یہ تجربے کی بات ہے میرے بھائیوں, 40 مرتبہ اگر کسی نے سورہ یاسین کو پڑھا اپنے مقصد کے لیے اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کا مقصد پورا کرتا. تجربے کی بات بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بیمار آدمی پڑھے گا تو اللہ اس کو تندرستی دے گا.
اور کسی میت پر پڑے گا تو اللہ رب العزت اس کے عذاب کو دور کر دے گا۔ یہ سارے فوائد نزہۃ المجالس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے جواہر پارے کتاب ہے، اس کے اندر میں نے دیکھا، ایک بزرگ ہیں امیر علا سدزی رحمت اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی خدمت میں گیا ہوا تھا، شیخ کے پاس گیا تو دیکھا ان کے پاس تفسیر ناصر الدین پڑی ہوئی ہے، شیخ ناصر الدین کی تفسیر پڑھی ہے۔ ہمارے شیخ نے اس تفسیر لکھنے والے کے حالات بیان کرنے شروع کیے۔ ان کے حالات میں انہوں نے بتلایا کہ ایک مرتبہ یہ تفسیر لکھنے والا شیخ ناصر الدین بستی بہت زیادہ بیمار ہو گئے، ایسے بیمار ہو گئے کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ گزر گیا، انتقال ہو گیا۔ دیکھو یہ ایک تکلیف ہے جس کو سکتے کی تکلیف کہتے ہیں، لوگ ان کو سمجھے کہ گزر گئے، دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد قبر میں ہوش آیا، کیا دیکھتے ہیں کہ میں تو بند ہوں۔ اب ان کو یہ بات یاد تھی کہ سورہ یاسین کو 40 مرتبہ اگر پڑھا جاوے تو اللہ رب العزت کوئی کیسا ہی عقدہ کیوں نہ ہو اور پرابلم کیوں نہ ہو، اللہ اس کو حل کر دے۔ اس لیے انہوں نے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کیا، زور زور سے پڑھ رہے ہیں، 39 مرتبہ وہ پڑھ چکے، 39 مرتبہ پڑھ چکے۔ اب 40ویں مرتبہ پڑھ رہے تھے کہ آواز آئی اوپر سے کچھ کھلنے کی، وہ تھا کوئی کفن چور، کفن کی چوری کرنے والا چوری کرنے گیا ہوا تھا۔ یہ تازہ قبر ہے، نیا نیا کفن ہوگا، بیچ دیں گے، کچھ پیسے مل جائیں گے۔ تو اس نے جب قبر کھودنا شروع کیا، شیخ سمجھ گئے کہ ہے کوئی مدد، لیکن زور سے پڑھوں گا تو بھاگ جائے گا، یہ ڈر کے مارے بھاگ جائے گا، اس لیے انہوں نے آہستہ پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس کو اپنا کام پورا کر لینے دیں، وہ اگر کفن چرانے ہی آیا ہے تو چور لینے دیں۔ کفن یہ چرا کے جا رہا تھا اور شیخ کھڑے ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا ان کو، اس کا گردہ پھٹ گیا اور وہیں پہ مر گیا ہوا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سکتے کی بیماری تھی۔ سکتے کی بیماری میں کیا ہوتا ہے، انسان کی جو روح ہوتی ہے وہ سمٹ کر دل میں آ جاتی ہے۔ میں نے اپنے استاد شیخ الحدیث و تفسیر مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی زبانی یہ بات میں نے سنی۔ وہ فرما رہے تھے ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، سعادات میں سے تھے، حضور کے خاندان سے تعلق تھا۔ فرماتے کہ ایک آدمی پڑا ہوا تھا، بیمار تھا پر انتقال کر چکا تھا۔ ان کے والد صاحب نے دیکھا تو ان کو کچھ ڈاؤٹ ہوا کہ یہ آدمی گزرا نہیں، اس لیے انہوں نے سوئی منگوائی، نوکیلی چیز منگوائی، اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو پکڑ کے اس میں بھونکا تو اس آدمی نے آنکھ کھول دی، اس آدمی نے آنکھ کھول دی۔ اصل میں یہ شہادت کی جو انگلی ہے اس کا دل سے تعلق ہے، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، ہم لوگ جب التحیات پڑھتے ہیں تو اس وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ جو پڑھتے ہیں شہادت، اس وقت یہ انگلی کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ انگلی سے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تو بندہ زبان سے تو کہتا ہے لیکن دل سے بھی تصدیق کر رہا ہے۔ تو یہ
شہادت کی انگلی کا تعلق دل کے ساتھ، تو اس کو دبایا ایسے تو اس نے آنکھ کھولی. تو یہ شیخ بھی اسی طرح سے سکتے کی بیماری میں ان کو لوگوں نے دفن کر دیا تھا. اب یہ اٹھے اور رات کے وقت اپنی بستی میں پہنچے اور کہا کہ بھائی میں امام ناصر ہوں، میں مرا نہیں تھا، لوگوں نے مجھے سکتے کی بیماری میں ہی دفن کر دیا تھا، میں زندہ ہوں. ورنہ اگر کوئی آدمی دن کے وقت نکل جاوے اور جس کو لوگوں نے دفن کیا ہو تو پتہ نہیں اس کو کیا سمجھیں گے، کیا سمجھیں گے کہ کوئی بھوت ہے کیا یا کوئی جن ہے. دیکھو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے مسلمان بھی اس میں کنفیوز رہتے ہیں. جیسے کوئی خودکشی کر جاتا ہے تو کہا کہ اس کی روح آتی ہے، کسی کی روح آتی نہیں ہے. جیسے غیر کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ وہ پھانسی کھا کے مر گیا تو اس کی روح آتی ہے. بھائی اس کی روح نہیں آتی. بات یہ ہے کہ جب ایمان والا دنیا سے جاتا ہے اس کو دفن کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ. میت کو اتارنے کے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ یہ دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ. تو آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. تو اب یہ شیطان، اگر آپ نے بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ پڑھ کے دفن نہیں کیا ہے تو وہ شیطان تو آزاد ہے، وہ کسی بھی شکل میں آئے گا، بھاگے گا. اس کو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح آئی. کسی کی روح نہیں آتی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا ہوا اس سے اب وہ بھوت بن کے آتا ہے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ واقعہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فوائد الفؤاد کے اندر لکھی ہے، جس کے حوالے سے ظواہر پارے والے نے لکھی. باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر بہت کچھ رکھا ہے. اس کا پہلا لفظ ہے یاسین. دیکھو اس سے پہلے جو سورت گزری ہے وہ سورہ فاطر ہے. اس سورت کے اندر زیادہ تر مضامین توحید اور رسالت کے تھے، اور آخر میں منکرین نبوت اور مستکبرین کو تہدید تھی، آخر میں ڈرایا تھا جو اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کرتے تھے ان کو. اس آیت کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی نبوت کو قسم کھا کے بتلایا ہے. قرآن حکیم کی قسم کھا کے اللہ نے بتلایا کہ انک لمن المرسلین، آپ تو رسولوں میں سے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یاسین نام رکھنا کیسا ہے؟ یاسین، دیکھو ایک تفسیر کے مطابق یاسین اللہ کا نام ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ تو منع کرتے ہیں کہ یاسین نام مت رکھو. دوسرے ائمہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا نام نہیں ہے اس لیے رکھ سکتے ہیں. اب یہ سورہ لفظ یاسین کی تفسیر کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. انشاءاللہ اس مضمون کو ہم آئندہ کل شام کو عصر کے بعد لیں گے. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سورت کی اور پورے قرآن کی قدر کرنے کی توفیق دے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ.